پرندوں کا رزق۔ بے شمار واقعات پیش آنے کے نتیجے میں یہ یقین مستحکم اور پختہ ہو گیا کہ ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رازق ہوں، وہ بہرحال ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے وہ کارندے جو تکوین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے فی الارض خلیفہ کہا ہے، اس بات پر کاربند ہیں کہ وہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ بہت عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اختیار سے زندہ ہوں، معاشی سلسلہ میرے اختیار سے قائم ہے۔ کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک ایک دانہ سمیٹ لیتا ہے، اور جو دانے خراب ہوتے ہیں یا گھن کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ جس زمین پر گندم بالوں سے علیحدہ کر کے صاف کیا جاتا ہے، وہاں اگر آپ تلاش کریں تو مشکل سے چند دانے نظر آئیں گے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پرندے اربوں کھربوں کی تعداد میں دانہ چگتے ہیں، تو یہ معمہ حل نہیں ہوتا کہ کسان تو ایک دانہ نہیں چھوڑتا، ان پرندوں کے لیے کوئی مخصوص کاشت نہیں ہوتی، تو پھر یہ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ پرندوں کا غول جب زمین پر اس ارادے سے اترتا ہے کہ ہمیں دانہ چگنا ہے، تو اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگیں قدرت وہاں دانہ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر پرندوں کی غذا کا دار و مدار کسان پر ہوتا تو سارے پرندے بھوک سے مر جاتے۔